وہ جو اس کا دوسرا ساتھی ہے یا دوسرا بھائی ہے، قال لہ صاحبہ، اس نے اپنے دوست سے یا بھائی سے کہا، وہو یحاورہ، جبکہ وہ اس سے بحث مباحثہ کر رہا تھا، تو اس نے کیا کہا، اکفرتا، وہ کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے، اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے، تو اس کا منکر ہے، بالذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، وہ جو تیرا خالق ہے، جس نے تجھ کو اس دنیا میں زندگی بخشی ہے، جو خالق و مالک ہے، تو اس کا منکر ہے۔ خلقک من تراب، اور تجھے پیدا کیا اس نے مٹی سے، جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، تو یہ پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو اس لحاظ سے ان کی ساری اولاد کو بھی کہا جاتا ہے یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، کہ انسان جو ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو حالانکہ مٹی سے صرف آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو آگے جو ان کی ساری اولاد ہے وہ بھی اسی طرح کہی جاتی ہے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا اس ذات نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے آگے باقی انسانوں کی تخلیق کی، پانی کی ایک بوند سے، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے جو ہے نا ایک صحیح سالم تندرست آدمی، انسان یا مرد بنا دیا، کہ آدمی دیکھے کہ مٹی یا پانی کی ایک بوند، اس سے آگے جو ہے نا کیسی حسین تخلیق ہو گئی ہے۔ تو جس ذات نے اتنا احسان کیا، یہ شاہکار تیار کر دیا، اس کا انکار کر رہا ہے تو یار، یہ اگر اس کا تو انکار کر رہا ہے تو اس جیسا کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ تو جن جن چیزوں کا وہ انکار کیا نا اس نے، ان کا یہ اقرار اس کو جواب دے رہا ہے ایک قسم کا۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ لیکن، یہ اصل میں دو لفظ ہیں، لیکن اور نا علیحدہ، لیکن انا دوسرے لفظ میں، لیکن انا ہے کہ لیکن میں جو ہوں نا، یعنی جس طرح تو رب تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، میں انکار نہیں کرتا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ جس طرح تو قیامت کا انکار کر رہا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا۔ تو غرور، فخر، تکبر کر رہا ہے دنیاوی مال و دولت پر، میں عاجز، مسکین، فقیر آدمی ہوں، میں اس پر غرور تکبر نہیں کرتا دنیاوی چیزوں پر۔ تو یہ لیکن، یہ سب ان چیزوں جتنی اس نے دعوے کیے ہیں نا، ان کی یہ نفی کر رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنے والا جو تو کر رہا ہے۔ هو اللہ ربی، وہ اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کا کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور میں کسی کو بھی اس کے برابر اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور جس وقت تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلتا، یہ لولا یعنی کیوں نہیں، جس وقت تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں یہ بات کہی، ماشاء اللہ، کہ جو چاہے اللہ، اللہ جو چاہے وہی کام ہوتا ہے، اس کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں۔ یعنی اس سے جو ہے نا اس کا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کی طاقت اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ کوئی آدمی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی رضا کے بغیر نہیں کر سکتا، اور برائیوں سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے بچانے کے بغیر نہیں بچ سکتا۔
برائیوں سے بچے گا وہی جس کو رب بچائے گا، نیکی وہی کرے گا جس کو رب تعالیٰ توفیق دے گا۔ یہ اس کا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ماشاء اللہ ہوگا وہی جو رب چاہے گا، بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بڑی برکت والے ہیں، اور دیکھنے میں جو چیز اچھی لگے نا، خوبصورت لگے، تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ حالانکہ بعض اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس کو حسد کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ بعض تو حاسد ہوتے ہیں نا کہ وہ جو بھی اچھی چیز دیکھی، کسی کو کھاتا پیتا دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو حسد کرتے ہیں یار کسی طریقے سے اس یہ چیز زائل ہو جائے۔ کسی کو صحت مند نوجوان اچھا دیکھا تو اس کے بارے میں بھی، کسی جانور کو دیکھا اس کے بارے میں طرح طرح کے جو ہے نا حسد دل میں اٹھتے ہیں بعض لوگوں کے، حالانکہ یہ بہت بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ تو لیکن بعض اس نیت سے نہیں بھی دیکھتے، پھر بھی ان کو ایک چیز اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، تو اس چیز کو نظر لگ جاتی ہے دیکھنے سے ہی، اگرچہ وہ حسد کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو نظر لگ جاتی ہے بعض لوگوں کی۔ اور نظر جو ہے نا یہ بالکل حق ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریف بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نظر جو ہے نا یہ آدمی کو قبر میں لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے، یعنی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ جانوروں کو بھی نظر لگ سکتی ہے، انسانوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ الفاظ آدمی جو اچھی چیز لگے نا دل کو بھلی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لے تو پھر اس کو نظر نہیں لگے گی، وہ نظر لگنے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ بڑی جو ہے نا آزمودہ تجربہ جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ مجرب اقوال ہیں قرآن مجید کے دلیل سے۔ تو یہی کہہ رہا ہے وہ اس کا دوست ہے کہ تو کیوں نہیں، جس وقت تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ہاں؟ تو نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ تو لہذا حدیث شریف میں ہے کہ آدمی جس وقت اپنے گھر میں جائے نا، یا کسی کے بھی گھر میں جائے اور خوبصورت اچھا گھر ہو، تو پھر پہلے یہ ماشاء اللہ صرف ماشاء اللہ ہی کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے، اور خاص کر اپنے گھر میں داخلے کے وقت جو ہے نا ماشاء اللہ کہے گا تو انشاءاللہ کسی کی بھی یا اپنی بھی نظر نہیں لگے گی اس کو۔ تو یہ ویسے آدمی کو ایک بنا لینا چاہیے اپنا طریقہ۔ تو ان طرح نے انا اقل من کا معلوم و ولدا، ان طرح نے اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ انا اقل، کہ میرے پاس قلیل ہے، تھوڑا ہے، من کا تجھ سے، مال و ولدا اور اولاد، اگر تو مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ تجھ سے میرے پاس مال اور اولاد کم ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو فَعَسَىٰ مجھے امید ہے، یا ان قریب، ربی کہ میرا رب، ان یؤتینی کہ وہ مجھے عطا کر دے، مجھے دے دے، خیرا من جنتک، تیرے باغ سے اچھا باغ مجھے عطا کر دے۔ یہ تو میرے رب کا دہن ہے نا، جس کو چاہے وہ دے۔ تو میں رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے گا، اس دنیا میں بھی وہ دے دے تو اس کی
فضل ہے، اور نہیں تو آخرت میں دے دے تو بھی اس کا فضل ہے۔ دنیا میں بھی وہ دے سکتا ہے، آخرت میں بھی وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ دنیا آخرت دونوں اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور رہا یہ تیرا باغ جس کے پر تو اتنا غرور گمنڈ کر رہا ہے، فخر کرتا ہے، تو اس پر جو ہے نا آسمان سے کوئی عذاب ہی نازل کر دے، آسمان سے عذاب نازل کر دے تو فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو یہ پھر چٹیل میدان برابر ہو جائے، چٹیل میدان کی طرف برابر ہو جائے، نہ اس میں یہ جو انگوروں کے پودے ہیں درمیان میں، نہ سائڈوں پر جو کھجوروں کے درخت ہیں، نہ درمیان میں جو اناج کھیتی وغیرہ، سارا کا سارا ختم۔ تو کیا کر سکتا ہے؟ کیا کر لے گا تو؟ کچھ نہیں کر سکتا نا۔ تو لہذا اس پر اتنا دنیاوی جو یہ مال و دولت یہ چیزیں ہیں، ان پر آدمی کو غرور نہیں کرنا چاہیے، یہ بے ثباتی ہیں۔ او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی، یہ جو نہر گزر رہی ہے، دریا اس کے درمیان سے گزر رہا ہے، اس کا پانی سوکھ جائے، نیچے زمین کے دھنس جائے، خشک ہو جائے، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو تجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو اس کو نکال سکے، تو اس کو نکالنے کے قابل نہیں ہے پانی کو۔ اگر رب تعالیٰ اس کو خشک کر دے تو کیا کر سکتا ہے؟ تو اس سے جو ہے نا ہمیں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں وغیرہ دی ہوئی ہیں، تو یہی سمجھنا چاہیے یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس نے دی ہے، جس وقت چاہے کسی وقت بھی چاہے وہ لے سکتا ہے۔ ان پر غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ احیط بثمرہ، اور اس کے جو یہ جو ہے نا پھل ان درختوں کے، وہ احیط یعنی وہ گھیرے میں ہو گئے، محیط اسی سے ہے سرکل جس کو کہتے ہیں، دائرہ، تو یعنی کہ وہ اس کے پھل درخت جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ اس کا معنی بنے گا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اپنے ہاتھوں کو، جس وقت وہ نقصان ہو گیا نا، سارے پھل تباہ، درخت ختم، کھیتی ختم، پانی ختم، تو اس وقت وہ ہاتھ مل رہا ہے، یعنی ہاتھ ملنا افسوس کرنا کسی نقصان پر۔ تو لیکن پہلے اس نے کوئی افسوس نہیں کیا، اسے پہلے کوئی خیال نہیں آیا۔ علی ما انفق، یعنی جو اس نے اس پر خرچ کیا ہوا تھا نا باغ میں، اس پر وہ پھر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اور یعنی کہ وہ جو اس کے انگور کی بیلیں تھی نا، جو اس طرح اوپر چھتوں وغیرہ پر چڑھی ہوئی تھی، تو وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو گئی۔ عروش جو ہے نا یہ عرش کی جمع ہے، عرش واسے یہ چھت وغیرہ اونچی چیز کو کہتے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور پھر اس نے یہ کہا، یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے میری بد نصیبی، میری خرابی، لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب اس کو دھیان آیا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتی، اس کی مدد کرنے والا کوئی اس کے پاس جتھا نہیں تھا۔ پہلے کہتا میری بڑی اولاد، میرے بڑے بیٹے ہیں، نرینہ اولاد ہے، لیکن رب تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو کوئی بھی نہ بچا سکا، کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔
من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کو نہ آ سکا۔ جس کو رب تعالیٰ کا عذاب آیا تو کچھ بھی نہ ہو سکا۔ وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ اللہ سے بدلہ لینے کے قابل تھا۔ اللہ سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں لے سکتا، تو نہ اس کی کوئی مدد کو آیا، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ اصل اختیار اللہ سچے کا ہے۔ اصل اختیار، تمام کا اختیارات کلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ هو خیر ثواب و خیر عقبیٰ، تو وہی اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، بہترین ثواب نیکیوں کا عطا کرنے والا ہے، اور خیر عقبیٰ بہترین بدلہ دینے والا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی